آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی بھی زمین پر اترنا پڑا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس کس موقع پر؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا، مجھے حکم ہوا کہ جبریل خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ فوراً ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن اطہر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری کے چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو نہ چلنے دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب کافروں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون مبارک اپنے ہاتھوں پر لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے فرمایا تھا اگر میرے محبوب کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ ہی کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی جلدی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے کہ آپ نے ایک اعرابی کو اپنے آگے طواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریمو کی صدا تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے سے یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ اعرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تھا تو پڑھتا یا کریم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم۔ وہ اعرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے۔ اعرابی نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا، اے روشن چہرے والے، اے حسین قد والے، اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن نہ ہوتا اور اتنا حسین نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس عرابی نے عرض کی کہ نہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے؟ عرابی نے عرض کی کہ بن دیکھے ہی ان کی نبوت کو تسلیم کیا، مانا، اور بغیر ملاقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو، میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا۔ وہ عرابی آقا دو جہاں علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسے دینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کر جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ نے مجھے متکبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ اس اعرابی کو بتا دیں کہ ہم اس کا حساب لیں گے۔ اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر وہ چاہے تو حساب لے گا۔ عرابی نے دست ادب جوڑ کر عرض کی کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کس بات پہ اللہ کا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا، میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش زیادہ ہے۔ اگر اس نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ اگر اس نے میرے بخل کا امتحان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سماعت کرنے کے بعد اتنے روئے کہ ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہی فوراً جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ رونا کم کریں، آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دیا ہے۔ اپنی امتی کو کہیں کہ نہ وہ ہمارا حساب لے
نہ ہم اس کا حساب لیں گے، اور اس کو خوشخبری سنا دیں کہ یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا۔ محترم ناظرین، جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنا روئے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دن رات دعائیں مانگتے رہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت ان کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجیں اور ان کی مبارک سنتوں پہ عمل کر کے زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔